جے یو آئی جو سین ہے اس کے یعنی آپ کا ایک چلتا آ رہا مولانا سمیع الحق کے بعد ان کے بیٹے اور پھر اچانک آپ، لیکن آپ ہی کیوں؟ یعنی سمیع الحق صاحب کے بھائی موجود، ان کے بیٹے موجود تھے دیگر، تو یہ آپ سربراہی کیوں بنے؟ کسی نے سوال اٹھایا یا کس طرح سے یہ طے ہوا؟ دیکھیں، والد صاحب کی شہادت کے بعد اگر میں جے یو آئی سین کا پریزیڈنٹ امیر بنا ہوں تو اس میں میرا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا ایک ادارہ ہے، با اختیار ادارہ ہے جس کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ مجلس شورا جو ہے والد صاحب کی شہادت کے بعد جب ان کی فرسٹ میٹنگ ہوئی، وہ اس بات میں متفق ہوئی کہ میں جو ہے والد صاحب اور اپنے دادا جان کی تصویر اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہوں، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو طریقہ ہے اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے شاید مجھ میں کچھ صلاحیتیں دیکھی، ان کی نظر میں شاید میں بصلاحیت نوجوان تھا جس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ 6 سال والد صاحب کے بہت قریب رہا ہے، پاکستانی سیاست اور سارے معاملات سے بھی بخوبی واقف ہے، دادا جان کے ساتھ یہ اسفار میں سارے معاملات میں قریب رہا ہے، اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ ہے، تو شاید جماعت کی اچھی خدمت کر لے گا۔ تو انہوں نے ہی میرا نام پیش کیا اور انہوں نے ہی مجھے منتخب کی، اور میرے جو دیگر چچا حضرات تھے، دیگر جتنے بھی خاندان کے حضرات تھے، وہ سارے جو ہے میرے انتخاب پہ متفق تھے۔ تو آپ کی رضامندی لی گئی اس حوالے سے؟ جی، رضامندی لی۔ ٹھیک ہے۔ جے یو آئی سین ایک وقت تھا کہ مولانا سمیع الحق جب تھے، حیات تھے، تو جہاں پہ جاتے تھے دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ تھے، مینار پاکستان، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں وہ جاتے تھے پاکستان میں، وہاں پہ اچھے بڑے جلسے ہوتے تھے۔ پھر جے یو آئی سین کی آج جو شکل میں دیکھ رہا ہوں میں، اگر آپ غصہ نہ کریں تو بڑی سکڑی ہوئی جماعت نظر آتی ہے۔ اور پھر جب مولانا فضل الرحمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں کہا کہ اب آپ ہی ہمارے مربی ہیں، اس سے تاثر یہ نکلا کہ جے یو آئی سین جو ہے وہ فے کے ساتھ مل کے یا اس میں انضمام ہو جائے گا اس کا، تو اس کے لوگوں کے بڑے سوالات ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اب آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو۔ لیکن جے یو آئی سین ایک 40 سالہ پرانی جماعت ہے جس کی اپنی ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ماضی میں رہا ہے، اپنے پلیٹ فارم پہ، اپنے انتخابی نشان پہ، اپنے انتخابی نام پہ جو ہے متعدد الیکشنز میں حصہ لیا ہے، بلکہ متعدد الیکشنز میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی جو ہے جے یو آئی ایس کے منتخب ہوئے ہیں، سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان چند سالوں میں جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز میں کمی آئی ہوئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں اب جس طرح قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے، جس طرح جو ہے میں جاتا ہوں اور مجھے ویلکم کرتی ہے، ہمارے آواز پہ لبیک کہتی ہے، تو انشاءاللہ جے یو آئی ایس ان قریب آپ کو دوبارہ ایک ابھری ہوئی مذہبی سیاسی جماعت نظر آئے گی۔ تو کیا آپ 2024 میں آپ لوگوں نے حصہ لیا الیکشن میں؟ جی بالکل، 2024 کے الیکشنز میں ہم نے حصہ لیا تھا۔ تقریباً 100 کے قریب کینڈیڈیٹس ہمارے پورے ملک میں کھڑے تھے، وہ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن چند لاکھ تو وہ تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ الیکشن جب بھی ہوں گے آپ خود بھی الیکشن لڑیں گے اور اسی طرح امیدوار الیکشن لڑیں گے اور آپ کو پارلیمان میں سیٹیں بھی ملیں گی؟ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ پاکستانی قوم اپنے عظیم شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھے گی، اور ان کی خدمات، اور ان پہ تو اب ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں حق پرست جماعت کون سی ہے، شہداء کی جماعت کون سی ہے، پاکستان کے کاز کے لیے کام کس نے کیا ہے، پاکستانیت کے لیے جو ہے سب سے زیادہ قربانیاں کس نے پیش کی ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر کے جو ہے پارٹیوں کو ووٹ دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ میں پر امید ہوں انشاءاللہ۔